السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ انجنیلو، جنہوں نے سکندرآباد سرکل GHMC کے نئے ڈپٹی کمشنر کا عہدہ سنبھالا ہے، انہوں نے گریٹر حیدرآباد سٹی کی ڈپٹی میئر متے سری لتا شوبھن ریڈی سے کیمپ آفس میں ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ TTUC کے ریاستی صدر متے شوبھن ریڈی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے سکندرآباد سرکل کے اندر زیر التوا ترقیاتی کاموں اور عوام کو درپیش اہم مسائل کے حل پر بھی ان سے تبادلہ خیال کیا۔ گورنر جشنو دیو ورما کا شاندار استقبال کیا گیا۔ کمانڈنٹ ستیہ نارائنا اور مقامی سرکاری اسکول کے طلباء نے ڈچپلی میں 7ویں بٹالین میں پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر گورنر جشنو دیو ورما نے بٹالین کے احاطے میں پودا لگایا۔ قبل ازیں 7ویں بٹالین پولیس نے سلامی پیش کی اور پولیس بینڈ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ڈچپلی منڈل میں واقع تلنگانہ یونیورسٹی میں گورنر جشنو دیو ورما کا استقبال وائس چانسلر آچاریہ یادگری راؤ، کلکٹر ونے کرشنا ریڈی، پولیس کمشنر سائی چیتنیا اور راجیہ سبھا کے رکن سریش ریڈی نے کیا۔ دوسرے کانوکیشن کے لیے پہنچنے والے گورنر کا طلباء نے استقبال کیا۔ پولیس نے گورنر کی آمد کے موقع پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قنصاص کونسل BRS کلوا کنٹلا کویتا نے بنجارہ ہلز میں واقع اپنی رہائش گاہ پر UPF قائدین اور 72 مختلف BC طبقات کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ بعد ازاں ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کویتا نے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی روشنی ڈالی اور واضح کیا کہ پسماندہ طبقات کو ان کا مکمل حق دلانے تک تلنگانہ جاگرتی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ جاگرتی کا حتمی مقصد یہ ہے کہ ریاست میں 25,000 BC افراد عوامی نمائندے بنے، جن میں نصف تعداد خواتین کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دیا جاتا ہے تو اب تک نظر انداز کیے گئے کئی ذیلی طبقات کو سیاسی موقع فراہم کرنے کے لیے سب کیٹیگری لازمی ہونی چاہیے۔ کئی پسماندہ طبقات ایسے ہیں جنہیں آج تک نہ سرپنچ کا موقع ملا، نہ MPP، نہ ہی بلدی اداروں میں عہدے۔ کویتا نے پرزور انداز میں کہا کہ ریزرویشن میں اضافہ اور سب کیٹیگری دونوں یکساں اہم ہیں۔ ایک سے موقع ملے گا اور دوسرے سے انصاف ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ پسماندہ طبقات کو 42% ریزرویشن دینے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، جو مرکز کے دائرے اختیار میں آتی ہے، اور اس وقت ریاستی اسمبلی و کونسل کی منظور قراردادیں مرکز کے پاس زیر التوا ہیں۔ ریاستی کابینہ کی جانب سے مقامی اداروں میں BC ریزرویشن 42% کرنے سے متعلق قرارداد گورنر کے پاس زیر غور ہے۔ اس پر کویتا نے اپیل کی کہ گورنر ریاستی کابینہ کی سفارش کو فوراً منظوری دیتے ہوئے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت آرڈیننس جاری کرتی ہے لیکن ریاستی حکومت کویٹ داخل نہیں کرتی تو کوئی بھی فرد عدالت جا کر اس آرڈیننس پر روک لگا سکتا ہے، لہٰذا حکومت کو ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ قانونی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ کویتا نے واضح کیا ہے کہ اگر ریاستی حکومت کویٹ داخل کیے بغیر ہی آرڈیننس جاری کرے گی تو پسماندہ طبقات کے ساتھ ناانصافی کے خلاف ہم قانونی اور عوامی دونوں سطحوں پر آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریزرویشن میں اضافہ مرکز کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ ریزرویشن میں ذیلی طبقات کے لیے سب کیٹیگری بنانا ریاست کی مکمل ذمہ داری ہے اور یہ سب سے مؤثر حل ہے تاکہ نظر انداز شدہ طبقات کو حقیقی نمائندگی مل سکے۔ آخر میں صدر جاگرتی کویتا نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر طلباء کی فیس ریمبرسمنٹ کی مد میں زیر التوا 8,000 کروڑ روپے جاری کرے، کیونکہ طلباء اور ان کے والدین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع کلکٹر پرونیا نے کہا کہ طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کی جانی چاہیے۔ کلکٹر نے گوتم نگر پرائمری اسکول اور آنگن واڑی اسکول کا معائنہ کیا۔ ضلع کلکٹر پرونیا نے کہا کہ سرکاری اسکول میں قابل اساتذہ ہیں اور وہ طلباء کو اہم تعلیم فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کلکٹر نے پٹنچیرو میں گوتم نگر پرائمری اسکول اور آنگن واڑی اسکول کا اچانک معائنہ کیا۔ اس موقع پر پرائمری اسکول میں طلباء کے حاضری رجسٹر اور اسٹور روم شو روم کا معائنہ کیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اسکولوں میں پرائمری اور پری پرائمری کے طلباء سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ طلباء پری پرائمری تعلیم کے ذریعے انگریزی زبان پر عبور حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ پرائمری مرحلے سے انگریزی تعلیم پڑھانے سے سرکاری اسکولوں کے طلباء کو کارپوریٹ اسکولوں کے طلباء کے برابر سبقت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ عوام اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر کلکٹر نے طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی طرف سے سرکاری اسکولوں میں طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کرائیں اور اسکولوں کی ترقی کے لیے کام کریں۔
GHMC میئر گدوال وجے لکشمی نے کمشنر RV کنن کے ساتھ گریٹر حیدرآباد کے کوکٹپلی زون گجوکرام سرکل اور شردی ہلز کالونی میں وانا مہوتسوم کا افتتاح کیا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ ماضی میں گریٹر حیدرآباد کو گرین سٹی کے طور پر ورلڈ سٹائل ایوارڈ ملنے کے تناظر میں گریٹر حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر وانا پروتسوم کا انعقاد کیا جائے گا۔ میئر گدوال وجے لکشمی نے کہا ہے کہ وانا مہوتسوم موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور شہر کی ہریالی کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ کمشنر RV کنن نے انکشاف کیا کہ لوگوں کے زیر استعمال پودوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے اور وہ ضرورت کے مطابق مقرر کردہ ہدف سے زیادہ پودے اگانے کے عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر IT سری دھر بابو نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں معاشرے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بدلنا ہوگا۔ فرسودہ علم کو پیچھے چھوڑیں اور مسلسل نئی چیزیں سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں، تبھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ ریاستی IT صنعت کے وزیر نے کہا ہے کہ اب کامیابی کے فارمولے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ اکیڈمی آف اسکل اینڈ نالج ٹاسک مین نے دفتر میں ماس ٹینک کا اہتمام کیا ہے اور کہا کہ آن لائن IT ٹریننگ سرٹیفکیٹ انہوں نے کنوکیشن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے طلباء کی رہنمائی کی اور کہا کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو نوکری ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ NASSCOM میں 50% گریجویٹس کی نشاندہی کی گئی کہ وہ ملازمت کے لیے درکار مہارت نہیں رکھتے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، ڈیٹا انالیٹکس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ یا پایا جاتا ہے کہ کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی کم سے کم سمجھ ہے۔ موقع یاد دلایا، فکر نہ کریں کہ آٹومیشن کی وجہ سے نوکریاں ختم ہو جائیں گی۔ 2025 تک روبوٹ کے ذریعے 8.5 کروڑ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ AI کی وجہ سے 9.7 کروڑ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ دنیا میں کہا ہے کہ اکنامک فورم کھل گیا ہے۔ آپ اس وقت تک نئی ملازمتیں حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کے پاس ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز پر ڈگری اور کمانڈ نہ ہو۔ تنقیدی سوچ، مسائل کا حل، مؤثر ابلاغ، ٹیم ورک، مفاقت، جذباتی ذہانت جیسی مہارتیں بھی ضروری ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا ہے کہ رنگ روڈ سے ناراپلی تک 8 کلومیٹر فلائی اوور پینل ریاستی سڑکوں پر تیز رفتاری سے بنائے جا رہے ہیں۔ محکمہ تعمیرات کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے فلائی اوور کے ساتھ گورنمنٹ وپ برلا ایلیا اپل کے ساتھ MLA بنڈری لکشما ریڈی کے ساتھ وہاں کا معائنہ کیا اور کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ یادگار ایکٹ بھونگیر تقریباً 8 سال سے ورنگل ہائی وے پر فلائی اوور کا کام معاشی وجوہات کی وجہ سے پہلے شروع ہوا تھا، دیگر وجوہات کی وجہ سے شدید دباؤ تھا۔ ہماری حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہم نے مرکزی وزیر نتن گڈکری کے ساتھ فلائی اوور پر خصوصی توجہ دی، ہم نے بات چیت بھی کی اور کام کی رفتار میں اضافہ کیا۔ مرکزی حکومت کو راضی کرنے اور مہینے کے آخر تک کام کرنے والے ٹھیکیدار کو بھی چھوڑ دیا گیا، نئے آنے والوں کو کام سونپے گئے، خصوصی توجہ کے ساتھ کام کی رفتار میں اضافہ کیا گیا اور کاموں کو مکمل کیا گیا۔ اور PV ایکسپریس ہائی وے کے بعد شہر کا سب سے بڑا فلائی اوور اپل فلائی اوور کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلائی اوور کا کام اگلے سال تک مکمل کر کے عوام کے لیے دستیاب کرایا جائے گا۔ جموں کشمیر کو مکمل ریاستی درجہ بحال کرنے اور لداخ کو آئینی تحفظ دینے کی مانگ کو لے کر کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک اہم خط لکھا ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھڑگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اپنے دستخط شدہ اس خط میں حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ 21 جولائی سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں اس ضمن میں قانون سازی کرے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کے عوام پچھلے 5 برسوں سے مسلسل مکمل ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ مانگ ان کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مبنی ہے۔ کانگریس قائدین نے لکھا، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ ماضی میں کچھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ریاست کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن جموں کشمیر کا معاملہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں منفرد ہے کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی ملک اور مکمل ریاست کو تقسیم کے بعد مرکز کا زیر انتظام علاقہ بنایا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے ٹھیک پہلے کانگریس نے حکومت سے کہا کہ ایوان کی کارروائی کو بحسن خوبی چلانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے اپوزیشن کے ساتھ اتفاق رائے سے کام کرنا ضروری
कांग्रेस के मीडिया सेल के इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को बहसन बखूबी चलाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट के इजलास के लिए हुकूमत को अपोजिशन के साथ इत्तेफाक से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि इस हुकूमत ने पहले ऐसा नहीं किया और दूसरी पार्टियों को कोई अहमियत नहीं दी और हुकूमत कोई भी बिल अचानक लाती है और उसे बगैर बहस के पार्लियामेंट में पास करवा देती है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट की कार्रवाई इसी सूरत में सही तरीके से चल पाएगी जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक राय हो और ये इत्तेफाक राय पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी जुबान के तनाज़े पर कई अदाकारों ने अपनी राय दी है। अब इस फहरिस्त में मारूफ अदाकार आशुतोष राणा का एक नाम भी शामिल हो गया। अदाकार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हेयर एक्सप्रेस की तशहीर में मसरूफ हैं। इस दौरान उन्होंने हिंदी मराठी जुबान के तनाज़े पर बात की। आशुतोष के मुताबिक कोई भी जुबान मुकालमे का मौजू है और इस पर कोई तनाज़ा नहीं होना चाहिए। आशुतोष राणा ने हेयर एक्सप्रेस के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में हिंदी मराठी तनाज़े पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा मेरा जाती ख्याल है कि जुबान कोई भी हो वो मुकालमे का मौजू है, जुबान कभी भी तनाज़े का मौजू नहीं। लिहाजा हिंदुस्तान एक ऐसा पुख्ता और शानदार मुल्क है जहां इसने हर चीज को अपनाया है और बातचीत पर यकीन रखता है। हिंदुस्तान कभी भी तनाज़ात पर यकीन नहीं रखता। महाराष्ट्र हुकूमत ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अंग्रेजी और मराठी के साथ हिंदी को तीसरी जुबान के तौर पर पढ़ाना लाजमी करार दिया था। हुकूमत ने हुक्मनामे में कहा था कि वफाकी पॉलिसी के मुताबिक स्कूल में बच्चों को 3 जुबानें पढ़ाना जरूरी है। इसके बाद हिंदी और मराठी का झगड़ा शुरू हो गया। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए तनाज़े को देखते हुए रियासती हुकूमत ने अपना फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली के कत्ल पर मबनी हिंदी फिल्म उदयपुर फाइल्स पर अदालती रोक हटाने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने दिल्ली कोर्ट के अबूरी हुक्म इम्तनाई में फिलहाल मुदाखलत करने से इनकार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक फिल्म की तहकीकात कर सकती है और तब तक ये मामला मुतल्लिका दरख्वास्तों पर समाअत के लिए ज़र इल्तवा रहेगा। बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि हम इस मामले को ज़र इल्तवा रखेंगे। हम हाई कोर्ट के सामने हुकूमत हिंद के मौक़िफ़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़र्ज करें कि मरकज़ इसमें कुछ गलत ना बताए तो हम इस पर गौर करेंगे। अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन फिल्म में कुछ तरमीम करता है तो हम इसका भी मुताला कर सकते हैं। अगर मरकज़ इस मामले को नहीं उठाता है तो ये एक अलग बात है। हमें बताया गया है कि कमेटी तश्कील दी गई है, हम 1 या 2 दिन इंतज़ार कर सकते हैं। अदालत उज़्मा ने कहा कि फिल्म से मुतल्लिक़ एतराज़ात पर फैसला करने के लिए बनाई गई कमेटी को इस मामले पर फौरी फैसला करना चाहिए। बरतानिया की राजधानी लंदन में महात्मा गांधी की एक नायाब पेंटिंग की नीलामी हुई। बताया जाता है कि ये वाहिद ऐसी तस्वीर है जिसके लिए महात्मा गांधी पोर्ट्रेट अंदाज में बैठे थे और पेंटर ने उनके सामने बैठकर ये खूबसूरत ऑयल पेंटिंग बनाई थी। लंदन के बोनहम्स में ऑनलाइन नीलामी में इस तस्वीर को 152,800 पाउंड यानी कि 1.7 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया। बरतानवी आर्टिस्ट क्लेयर लेटन ने इस पेंटिंग को पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी का नाम दिया था। ये पेंटिंग इम्कान से 3 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त हुई है। उम्मीद थी कि ये पेंटिंग 57,80,000 रुपए में नीलाम होगी, लेकिन ये 1.7 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई। लेटन के कुंबे के मुताबिक इस पेंटिंग को 1974 में अवामी नुमाइश के लिए रखा गया था। हालांकि तब एक एक्टिविस्ट ने इस पर हमला कर दिया था। बाद में इस पेंटिंग को सही किया गया। ऐसे में लेटन के कुंबे को उम्मीद नहीं थी कि इस पेंटिंग की इतनी महंगी बोली लगेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। मा फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।